السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی سیاست اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ جو شروع ہو چکی ہوئی تھی وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ استعفوں کے معاملے پر عمران خان صاحب اور پارٹی کے بڑے قائدین کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور استعفوں کی تصدیق کے لیے گئے تحریک انصاف کے وفد کے سامنے عمران خان صاحب کی سیاست یا عمران خان صاحب کی پارٹی کی تقسیم جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ان کو پتہ تو تھا، مگر ذرا وہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے نا کہ وہ یا کوشش ہوتی ہے، انداز سیاست ہوتا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ کھیلا جائے گا، تو اندر کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب پروپیگنڈا کرنے کے لیے یا اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے، لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو استعفے کے معاملے پر۔ اب کچا جٹھا کھل گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کا ایک وفد گیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس۔ ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں جو راجہ صاحب نے ان کے سامنے حقائق کھول کر رکھ دیے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور پھر پی ٹی آئی والوں کا وہ جو مطالبہ ہے 9 من تیل مانگ کر پھر ناچنے کا، تو 9 من تیل اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، اگر آپ نے ناچنا ہے تو کلے کلے ناچ لو، اور اس کے لیے میں تھوڑا تھوڑا تیل ارینج کر لیتا ہوں، لیکن بہت زیادہ تیل ایک ٹائم پر میں ارینج نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا استعفوں والا معاملہ وہ نہ ہی سمجھے پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ استعفے دینا نہیں چاہ رہی تھی، استعفے کی جگہ استعفوں کے بجائے یا ان کا استعمال کر کے کھیلنا چاہ رہی تھی نظام کے ساتھ۔ اب ہوا یہ ہے جناب کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں، اور جو فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق تو یہ تھا کہ قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خط بھی لکھا تھا اسپیکر صاحب کو، اور وہ خط کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ خط کیسے اور کیوں لکھا گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جانا تھا اسپیکر صاحب کو، صرف وقت مانگا تھا کہ جی ہمیں بلایا جائے، ہم آ کر اپنا مدعا بیان کریں گے اور ہم اپنے استعفے دیں گے اپنا آپ کو، تاکہ آپ استعفے منظور کریں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم صوبائی اسمبلیاں توڑیں گے۔ صوبائی اسمبلیاں تو خیر 23 دسمبر کو توڑنی تھی، تو 23 دسمبر سے پہلے عمران خان صاحب نے جو موقع دیا تھا مخالفین کو، انہوں نے اویل کر لیا اور انہوں نے اسمبلیاں بچا لی۔ معاملہ عدالت میں ہے، 11 جنوری تک تو معاملہ عدالت میں ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی عمران خان صاحب توڑ سکتے ہیں، مگر وہ نہیں توڑ رہے، یعنی وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں اور سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں وہاں عمران خان صاحب توڑنا چاہیں بھی تو توڑ نہیں سکتے، وہ میرا پہلا جملہ غلط ہو گیا تھا کہ توڑ سکتے ہیں، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، باہر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اندر سے جب عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی چلے پنجاب کا معاملہ تو عدالت میں چلا گیا، کے پی کی ہم اسمبلی توڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر محمود خان صاحب آئیں گے، آ کر کہیں گے جی تو کون؟ عمران خان صاحب کو ہر جگہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کون، آپ کا تعلق کیا ہے اس معاملے سے؟ تو خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے پی کی بھی نہیں توڑ پا رہے۔ تو یہ جو تھا معاملہ اسمبلی سے قومی اسمبلی سے ریزائن والا معاملہ، اس پر بھی خط لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اسپیکر کو کہ ہمیں وقت دے۔ اسپیکر پہلے انہوں نے یہ چیختے رہے کہ ہم وقت مانگ رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے، فائنلی کہا گیا کہ ہمیں ملاقات کے لیے وقت دے۔ ملاقات کے لیے جو وقت دیا گیا تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نہیں گئے، بلکہ جو ڈیلیگیشن تھا اس کی قیادت کی ہے اسد کیسر صاحب نے، اور ڈپٹی اسپیکر ساتھ گئے تھے۔ اور یہ دونوں وہ کردار ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، تو ان کو بھیجا گیا۔ قاسم سوری صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں نے وہ جو استعفے 123 ارکان کے جو میرے پاس آئے تھے 11 اپریل کو، وہ میں نے منظور کر لیے تھے، اور منظور کرنے کے بعد میں اسمبلی وہاں پر رکھ کے گیا تھا، اور پھر وہ استعفے جو ہیں وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں آنے والے اسپیکر یعنی راجہ پرویز اشرف نے وہ نہیں بھیجے تھے الیکشن کمیشن کو۔ راجہ صاحب نے ظاہر نہیں بھیج سکتے تھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر قومی اسمبلی میں وہ کہے کہ ہم سب نے استعفے دے دیے اور وہ استعفے منظور ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ استعفے دینے والے جو ہوتے ہیں نا، پھر ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ آ کر تصدیق کر لیتے ہیں، یا پھر ایوان میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا، میرا استعفیٰ کیوں نہیں منظور ہو رہا، اور یہ میرا آخری دن ہے ایوان میں اور میں جا رہا ہوں، میں استعفیٰ دے کر جا رہا ہوں، تو اس دن سے استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ کھیل رہے تھے تو آج قریشی صاحب نہیں گئے، قریشی صاحب کی جگہ اسد کیسر صاحب گئے۔ کیوں نہیں گئے قریشی صاحب؟ عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کو آج لاہور بلایا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد میں اسپیکر کے پاس وہ کیوں نہیں گئے، سوال تھا۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب یا کچھ اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سسٹم سے باہر نکلے،
اب تو فواد چودھری صاحب کھل کر یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دھمکی سے فائدہ اٹھایا. بلاول نے کیا کہا تھا؟ بلاول نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کے پاس آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں، قومی اسمبلی میں آ کر اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ہم نے آپ کا انتظام کر لیا ہوگا. پھر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی اہلیہ سابقہ خاتون اول جو ہیں وہ جیل میں آپ سے ملنے آئیں. یہ دھمکی تھی، سیدھی سیدھی دھمکی تھی، ننگی دھمکی تھی. آپ وارننگ دیتا ہوں آپ کو، آپ کا انتظام کر لیا گیا ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو آفر سمجھا. انہوں نے کہا کہ جی آفر ہے، یہ آفر بلاول بھٹو کون ہوتے ہیں کرنے والے، وزیر خارجہ کون ہوتے ہیں کرنے والے، یہ آفر میں وزیر اعظم کریں. یعنی قریشی صاحب تیار بیٹھے ہوئے، وہ مطلب کیلا ہے نہیں، یہ خریدا ہے خود رکھ کر زمین پر، اس کے اوپر انہوں نے سلپ ہونے کا، تلکنے کا، پنجابی میں کہتے ہیں تلکنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. تو انہوں نے بات پکڑ لی. وہ دھمکی تھی بھائی، وہ دھمکی تھی، وہ ترلا منت نہیں تھا، وہ آفر نہیں تھی. بلاول بھٹو نے سرین ایک دھمکی دی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ ہمیں آفر کریں تو پھر ہم اس بات پر پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اب آج جو کچھ ہوا ہے، جو گئے ہیں اسپیکر کے پاس، تو وہاں اسپیکر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ بسم اللہ، آپ استعفے دینا چاہتے ہیں آپ آئیں، ایک ایک بندے کو میں بلاؤں گا، ایک ایک بندے کو میں بیٹھ کر اس سے پوچھوں گا کہ استعفیٰ رضا خوشی سے دے رہے ہو آپ، یا آپ کے اوپر پریشر ہے. وقار ستی کی خبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ارکان حاضریاں لگاتے ہیں آ کر. پی ٹی آئی کے ایسے ارکان بھی ہیں جنہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ایسے ارکان بھی ہیں جو اسپیکر کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا استعفیٰ منظور نہیں کرنا، ہمارے استعفے جعلی ہیں. وہ جو فگر دے رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں اس میں اپنا اپنا نواز الہی ہیں اور طالب نقی، انہوں نے اسپیکر کو چھٹی کی درخواست دے رکھی ہے. اچھا، غلام بی بی بھروانہ، زبیدہ جلال، غلام محمد لالی، انہوں نے حاضریاں لگائی ہوئی ہیں. اچھا، 22 ارکان نے اسپیکر کو ٹیلی فون کیا ہے کہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرنا. 6 ارکان نے کہا ہے کہ جی ہمارے استعفے جعلی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو اپنے جوتشی بابا کے حوالے سے ایک نہیں کئی ولاگ کیے تھے، جس میں میرا فوکس تھا کہ عمران خان صاحب نومبر کے بعد، اور 15 نومبر کے بعد میں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر مشکلات، نومبر کے مہینے میں مشکلات شروع ہوں گی. 15 نومبر کے بعد عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ سیاسی تنہائی اور پھر سیاسی تنہائی سے سیاسی لاوارثی کی طرف جائیں گے. اب یہ سیاسی لاوارثی کے عمران خان صاحب اپنے عروج پر جانے لگے ہیں کہ ان کے ارکان، ان کی پارٹی ان کے کہنے پر اسپیکر کے پاس نہیں جا رہی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم سب کو ایک ساتھ بلاؤ. اب سب کو ایک ساتھ بلانے میں یہ ہوتا ہے کہ جی سب پوری پارلیمانی پارٹی کو اکٹھا کریں گے، جائیں گے وہاں جا کر کہیں گے کہ جی ہم نے استعفیٰ دے دیا، تو وہاں کوئی کسی کو سوال جواب نہیں کرنے دیا جائے گا. وہ جو اسپیکر صاحب جو اسپیکر صاحب کو فون کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے استعفے جعلی ہیں، ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، وہ اس جو ہوتا ہے نا اپنا ریوڑ، ان کو ریوڑ کی طرح ہانک کر لے کے جایا جائے گا کہ تم لوگوں نے بھی ہاں ہاں کرنا ہے، تم لوگوں نے کوئی اور بات نہیں کرنی. اور اسپیکر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس معاملے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایک ایک بندے کو بلاؤں گا، ایک ایک بندے کو بلا کر تصدیق کروں گا، وہ کہیں گے ہمارا استعفیٰ ہے اور ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ آئے گا تو میں استعفیٰ منظور کروں گا. میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 11 اپریل کو عمران خان صاحب نے اجلاس کیا تھا کہ ہم استعفوں کا فیصلہ انہوں نے جب کیا تھا، اناؤنس کیا تھا، اور اس سے پہلے 10 اپریل کی شام کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا بنی گالہ میں، کور کمیٹی کا. تو اس میں اس دونوں اجلاسوں کی جو میں نے خبر دی تھی ان دنوں ہی، اسی اجلاس کے دوران یا اس کے فوراً بعد جو میرے ویلاگس تھے، اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ 99% جو ارکان ہیں کور کمیٹی کے اور 99% پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ استعفے دیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب بضد تھے، انہوں نے کہا تھا 11 اپریل کو کہ جی میں نے تو استعفیٰ دینا ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ چلے ایسا کر لیتے ہیں کہ استعفیٰ میں گھر سے لکھ کر لایا ہوں سب کے دستخط کرنے، آپ سارے اس پر دستخط کر دو، یہ استعفے ہم صرف جمع کروائیں گے، دیں گے نہیں. پھر اس کے بعد جب اپنا 16 اکتوبر کے الیکشن اناؤنس ہوئے 11 ارکان کو ڈی سیٹ کر کے، جس میں کچھ وہ تھے 2 میرا خیال ہے اس کے تھے اسپیشل سیٹس والے تھے، اور باقی جو جنرل سیٹس پر تھے جن پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی والے جو لیاری والے شکور شاد جنہوں نے بلاول بھٹو کو ہرایا تھا، وہ عدالت چلے گئے تھے. عدالت جا کر انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہوگا، یہ پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے استعفیٰ ہوگا، یہ دیا نہیں جائے گا.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے نہیں دیا. ان کا استعفیٰ ان کی جو سیٹ خالی ہو گئی تھی انہوں نے بحال کر دی ان کی سیٹ, جو ڈی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے اسپیکر کی سفارش پر. اچھا اس کے بعد تحریک انصاف خود عدالت میں گئی اور عدالت میں جا کر پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم نے استعفے جو ہیں وہ دینے کے لیے نہیں, ہم نے تو مشروط دیے تھے کہ ہم سب کے یکمشت استعفے منظور کیے جائیں. عدالت نے کہا آپ جا کر پارلیمنٹ میں کردار ادا کرو. تو اب یہ جو کہانی کھل رہی ہے کہ عمران خان صاحب اب جو ہے نا وہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن پر آئے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ابھی اگر میں کچھ کر پایا تو ہو جائے گا, ورنہ کیونکہ سارے کارڈز عمران خان صاحب کے پٹ چکے ہیں. ان کے ہاتھ میں کارڈ کے نام پر جوکر بھی نہیں ہے بالکل, بلکہ خود جوکر بنے ہوئے, مذاق بنے ہوئے عمران خان صاحب. ان کے ساتھ جو حالت ہوئی حشر ہوا ہے ان کو سجائی نہیں دے رہی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکلی لاوارث ہوتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں نومبر میں عمران خان صاحب پر اٹیک ہوا, حملے کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی صوبائی حکومت عمران خان صاحب کی مرضی کے ایف آئی آر کاٹنے سے انہوں نے اعتراض کر لیا تھا پرویز الہی صاحب نے, مطلب لاوارثی ہے نا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑنی ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا میں تو نہیں توڑوں گا, آپ کون ہوتے ہو بھائی, سیاسی لاوارثی ہے نا. عمران خان صاحب کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا ہے عمران خان صاحب کو, یہ عالم ہے ان کا. اچھا اس کے بعد خیبر پختونخوا والوں نے کہہ دیا کہ اگر پنجاب والے اسمبلی نہیں توڑیں گے تو ہم کیوں توڑیں گے بھائی, وہ انہوں نے بھی کہہ دیا پھر تو کون. تو خان صاحب جو ہیں میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ ان کے ستارے جو ہیں سیاسی ستارے وہ بری طرح سے گردش میں ہیں. ایک صورت میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست بچا سکتے ہیں کہ سسٹم کے اندر واپس آ جائیں, اور کوئی راستہ نہیں عمران خان صاحب کے پاس, کیونکہ عمران خان صاحب سسٹم کے باہر رہ کر غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر بیٹھ کر نشانہ لگاتے رہے, اوپر بیٹھ کر اوپر تاک کر نشانہ لگاتے رہے, وہ کندھے میسر نہیں ہے. اب عمران خان صاحب جو بھی نشانہ لگا رہے پلٹ کر واپس ان کے اوپر لگ رہا ہے, خود اپنے اوپر لگ رہا ہے عمران خان صاحب. اسمبلی توڑنے کا اعلان, استعفوں کا اعلان, جو کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے کسی کا کوئی عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان پر نقصان ہو رہا ہے. اب عالم یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں جاتے اسپیکر کے پاس, یہ سادہ بات نہیں ہے. قریشی صاحب, کیونکہ قریشی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہیں. عمران خان صاحب پہلے ایک میاں والی کی سیٹ سے ایم این اے تھے, پھر 6 نشستیں جیت کر بھی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو توشہ خانہ کے معاملے میں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہوا ہے, اور دوسرے حلقوں سے انہوں نے حلف کسی حلقے سے اٹھایا نہیں. تو عمران خان صاحب تو ممبر ہیں نہیں قومی اسمبلی کے. شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی نے بنا دیا پارلیمانی لیڈر, شاہ محمود قریشی صاحب بنے ہوئے پارلیمانی لیڈر. پارلیمانی لیڈر استعفوں کی تصدیق کے لیے جا نہیں رہے. ضد یہ ہے کہ جی ہم سب کو یکمشت بلاؤ, اور پتہ ہے کہ یکمشت بلانے والا معاملہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ فیس سیونگ ہو رہی ہے اپنا کہ جی یکمشت نہیں بلا رہے تو ہم جا کر استعفے کیسے دلوائیں. دوسری چیز کہ عمران خان صاحب اب اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں ہر صورت جا کر استعفے دینے ہم نے, ہر صورت مجھے بس ایوان سے سسٹم سے باہر آنا ہے, میں دیکھتا ہوں کیسے یہ ملک اور نظام چلا سکتے ہیں. عمران خان صاحب اس اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے پارٹی کے اندر تنہا ہو گئے ہیں, سیاسی لاوارثی. شاہ محمود قریشی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, فواد چودھری ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, پرویز خٹک ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی کے اندر کا بندہ عمران خان صاحب باہر آ کر پریس کانفرنسز کر لیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ بڑا بیان دینا, بہت بڑا منہ کھول کر بات کر دینا, اور جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے آرڈر ہے اس پر عمل کرنا. بڑا منہ کھول لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, عمل نہیں کرتے. پرویز الہی صاحب آپ دیکھیں نا روزانہ عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ کر لیں گے, اسمبلی ان کی امانت ہے, وہ کہیں گے تو ہم اسمبلی توڑ دیں گے, جس وقت حکم کریں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے. نہیں توڑ رہے. اسی طرح ہم نے استعفے دے دیے ہیں, اب ہم اس سسٹم کے اندر باہر اندر نہیں جائیں گے. فواد چودھری, شاہ محمود قریشی یہ بات کرتے رہے. پرویز خٹک جب اسپیکر کے پاس جا کر تصدیق کروانے کی باری آتی ہے تو جاتے نہیں ہیں. میں کئی بار ایک گزارش کر چکا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس مسلسل چل رہا ہوتا ہے, اور یہ قومی اسمبلی ایسا نہیں ہے کہ ان سیشن نہیں ہے, مسلسل رہتی ہے. مہینے میں 2 4 5 6 دن تو رہتی ہے, اس سے زیادہ رہتی ہے. اس دوران آپ کسی بھی ٹائم جا کر دھمک کے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں, چپ کر کے چلے جائیں ایوان میں جا کر کہہ دیں ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے, استعفیٰ منظور ہو گیا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی جا رہی. عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے جو 123 ارکان ہیں اس میں آدھے ارکان بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, اور عنقریب یہ ساری چیزیں, یہ سارا جو لاوا ہے نا یہ پھٹے گا. یہ جو دراڑیں چھوٹی پی ٹی آئی کے اندر تھیں یہ بڑے بڑے شگاف کی شکل میں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی, اور عمران خان صاحب کی سیاسی لاوارثی جو ہے
وہ یہیں سے شروع ہونی ہے اور یہیں سے آگے بڑھے گی۔ عمران خان صاحب کے پاس صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی کھڑکی ہے کھلی ہوئی، وہ ہے سسٹم میں واپس آنے کی۔ خود بے شک باہر بیٹھے رہے، پارٹی کو اگر ایوان کے اندر بھیج دیں گے تو اپنی پالیسیز کو چلا سکیں گے۔ وہ حکومت کی جو اپوزیشن ہے، رج کی اپوزیشن، اب جلسے عمران خان کر نہیں سکتے، نہیں کر سکیں گے۔ لانگ مارچ عمران خان صاحب کر کے انہوں نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ فوج کو بلا بلا کر عمران خان صاحب نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے عدلیہ کو ترلے مارے، کچھ نہیں ہوا۔ تو خان صاحب اس حکومت کو صرف اور صرف ایک جگہ پر نتھ ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہے ایوان، وہ ہے قومی اسمبلی۔ وہاں جائیں گے تو اپنا پولیٹیکل سروائیول جو ان کا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا، اور حکومت بھی عمران خان صاحب کی بات ماننے اور سننے کو تیار ہوگی۔ باہر کھڑے ہو کر، دریا پار کھڑے ہو کر کوئی گالیاں کتنی دے دے، کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دریا پار کھڑے ہو کر لوگوں کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو لفٹ کروائی جا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کا عالم بھی یہ ہے کہ وہ دریا کے اس پار، اس کنارے، دوسرے کنارے کھڑے ہو کر سامنے والے کنارے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور سامنے والا کہتے ہیں کوئی پاگل ہے، بول رہا ہے، بولتا رہے۔ یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا۔ سسٹم میں واپس آئیں گے تو ٹھیک، ورنہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم عنقریب کھل کر سامنے آ جائے گی، کھل کر سامنے آ چکی ہوئی ہے، مزید واضح ہو جائے گی۔ جو دراڑ ہے نا وہ شگاف کی شکل میں نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔